أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. ایک شخص نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر کے روزے کو توڑ دیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم ایک غلام آزاد کرو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کے بعد نبی رحمت علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم مسلسل 60 روزے رکھو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم 60 مساکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 60 مساکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اس کے بعد وہ شخص نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گیا. اسی دوران حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ شریف میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہے ہی نہیں. یعنی پورے مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب محتاج بندہ ہے ہی نہیں. تو جب حضور علیہ السلام نے اس کی اس گفتگو کو سنا تو آپ علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، یہ کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. اس حدیث سے 2 باتیں واضح ہوئی. ایک تو روزے کا کفارہ اور دوسرا حضور علیہ السلام کا اختیار. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی مرضی سے روزہ توڑتا ہے تو اسے روزے کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو اس حدیث میں بیان ہوا کہ غلام آزاد کرنا یا مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. آج تو غلامی کا دور نہیں ہے. اگر آج کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی مرضی سے روزہ توڑتا ہے تو اسے مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں گے. یعنی اگر کوئی روزے رکھ رہا تھا تو درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو پھر اسے دوبارہ شروع سے ہی روزے رکھنے ہوں گے. مسلسل پیر در پیر اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے. اگر کوئی روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا پلانا ہوگا. یہ تو ہوا روزے کا کفارہ. دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوئی وہ ہے حضور علیہ السلام کا اختیار. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار دیا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام جس چیز کو چاہے حلال کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں. صدقہ واجبہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو شخص صدقہ واجبہ ادا کر رہا ہے، یعنی جس پر صدقہ واجب ہوا ہے، اس کو صدقہ خود کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. نہ وہ خود کھا سکتا ہے نہ وہ اپنی اولاد کو کھلا سکتا ہے. لیکن یہاں حضور علیہ السلام نے اصول بدل دیا صرف اس شخص کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ تم صدقہ خود بھی کھا سکتے ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہو. تو اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ امت میں سے جس چیز کو چاہے جس کے لیے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام. الله أكبر الله 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 أكبر